سورہ نساء آیات نمبر 12 تا 14 میں پچھلی آیات کے تسلسل میں تقسیم وراثت کے تفصیلی احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اپنی بیویوں کے ترکے میں سے نصف حصہ ہے بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے، یہ بھی اس وصیت کو جو انہوں نے کی ہو پورا کرنے کے بعد، اور اگر قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين، لیکن اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان عورتوں کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، یہ حصہ تمہاری اس وصیت کو جو تم نے کی ہو پوری کرنے، اور اگر تمہارے ذمہ کچھ قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کوئی صاحب میراث میت ایسی ہو کہ نہ اس کے والدین ہوں اور نہ کوئی اولاد ہو، اور اس میت کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ، پھر اگر وہ بھائی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو مال متروکہ کے 1/3 میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اگر کوئی وصیت کی گئی ہو تو اس کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ سب جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے جنت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے پر اصرار کرے گا تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ سورہ نساء آیات نمبر 15 تا 22 میں معاشرے کو بدکاری سے پاک رکھنے کے لیے کچھ ابتدائی احکام،
عورتوں کے حقوق کے بارے میں تلقین اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح کی ممانعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو تم ان عورتوں کے خلاف تہمت لگانے والے سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو ان بدکار عورتوں کو گھروں میں اس وقت تک قید رکھو کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے نیا حکم دے کر کوئی اور راستہ نکال دے۔ سزا کے متعلق یہ ابتدائی احکام تھے، جس کے بعد سورہ نور نازل ہو گئی جس میں تفصیلی احکام ہیں۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو 2 شخص اس بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو تم ان دونوں سے درگزر کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ بے شک اللہ کی جانب سے توبہ قبول کرنے کا وعدہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کے باعث کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ کوئی قابل توجہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قابل توجہ ہے جو کفر ہی کی حالت میں مرے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ اور نہ یہ حلال ہے کہ بلا وجہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر ہاں اس وقت جب وہ کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو،
پھر اگر تم انہیں پسند نہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کی کسی چیز کو ناپسند کرو، مگر اللہ اسی میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ مردوں کو چاہیے کہ بڑے صبر و سکون اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی کو موقع دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی ناپسندیدہ بیوی کسی دوسرے وصف یا فائدے کی وجہ سے مرد کو پسند آنے لگے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی بیوی کو خاوند کے لیے باعث برکت بنا رکھا ہو، جو وقت گزرنے پر ظاہر ہونے لگے اور میاں بیوی کی محبت کا سبب بن جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم نے ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی لیا ہو، تو اگر اس بیوی کو جسے تم چھوڑنا چاہتے ہو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان رکھ کر اور صریح ظلم کے مرتکب ہو کر وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم اس مال کو کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات قائم کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں تو تم ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ بہت بے حیائی کا فعل ہے، جو بہت ناپسندیدہ بات اور بہت بری روش ہے۔ سورہ نساء آیات نمبر 23 تا 28 میں ان عورتوں کی تفصیل جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو مہر ادا کرنے کی تاکید، مہر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں کو مومنہ کنیزوں سے نکاح کرنے کی اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی جو عام طور سے تمہاری ہی پرورش میں ہوں تم پر حرام کی گئی ہیں، بشرط کہ تم ان کی ماؤں کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ پھر اگر تم نے سوتیلی بیٹی کی ماں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ماں کو طلاق دینے کے بعد۔ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو بیٹے تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بات بھی حرام کی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، مگر جو گزشتہ دور میں ہو چکا سو ہو چکا۔
ان اللہ کان غفورا رحیما. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں سوائے ان کافر جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. یہ اللہ کی طرف سے احکام حرمت ہیں جن کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، اور ان محرمات کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اس کا مقصد اپنے اموال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرنا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. پھر ان میں سے نکاح کے بعد جن عورتوں سے اس زواجی زندگی کا لطف اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں کسی کمی بیشی پر باہم رضامند ہو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے.